عوام کمر کس لیں، بجٹ کی تیاری شروع۔ حکومت رواں مالی سال میں کون سے معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی؟ کیا آئندہ سال بھی مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا؟ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 28.5%، جبکہ معاشی شرح نمو 5% کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں محض 0.8% رہنے کا امکان ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ نے ملکی قرضوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2022-23 کے دوران ملکی معیشت کی شرح نمو 5% کے مقررہ ہدف کے مقابلے میں محض 0.8% رہنے کا امکان ہے، جبکہ مہنگائی 28.5% کی بلند سطح پر رہے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال 2023-24 میں شرح نمو 3.5% اور اس اگلے مالی سال 2024-25 میں 5% رہنے کی توقع ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 21% رہنے کا امکان ہے۔ البتہ مالی سال 2025 میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 7.5% رہنے کی توقع ہے۔ وزارت خزانہ نے شرح سود میں اضافے اور ایکسچینج ریٹ میں اضافے کو قرضوں کے حجم میں اضافے اور مہنگائی کی بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دسمبر 2022 تک پاکستان کا قرضہ 55,800 ارب روپے تھا۔ جولائی سے دسمبر ڈالر کا ایکسچینج ریٹ 11% بڑھا۔ دسمبر تک پاکستان کے قرض میں مقامی قرضہ 62.8% اور غیر ملکی قرضہ 37.2% تھا۔ جولائی سے دسمبر 3.2 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرضہ لیا گیا اور 2.7 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق اس سال ملک میں مہنگائی کی شرح 28.5% رہے گی۔ آئندہ مالی سال مہنگائی کی شرح 21% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سال 2026 تک قرضہ معیشت کے 70% سے زائد رہنے کا خدشہ ہے۔ سال 2026 میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 6.5% ہو سکتی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 2026 تک ڈالر ایکسچینج ریٹ 6% مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 0.8% رہنے کا امکان ہے، جبکہ رواں مالی سال کے بجٹ میں معاشی ترقی کی شرح کا ہدف 5% مقرر کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق شرح سود بڑھنے سے پاکستان کے ذمہ واجب العہد قرضوں کا حجم بھی وسیع ہوا ہے۔ ڈالر ایکسچینج ریٹ بڑھنے سے بھی مہنگائی اور قرض میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے معاشی ترقی کا ہدف 3.5 اور مہنگائی کی شرح 20% تک رکھنے کے امکان ہے۔ حکومتی حکام کے مطابق مالی سال 2023-24 سے 2025-26 کے وسط مدتی اقتصادی فریم ورک کو اگلے مالی سال کے بجٹ کے حصے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت جون کو اس کا اعلان کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مذکورہ رپورٹ، جسے تاحال اگلے مہینے کے دوران متعدد ایگزیکٹو منظوریوں کے عمل سے گزرنا ہے، میں تسلیم کیا گیا ہے کہ موجودہ مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ پہلی بار وزارت خزانہ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ رواں مالی سال کے دوران اقتصادی ترقی کی شرح 0.8% کے آس پاس رہ سکتی ہے، جو 4 سال میں سب سے کم ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے 2 ادوار کے بعد وزارت خزانہ نے جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال 2023-24 کے لیے شرح نمو کو 3.5% مقرر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ موجودہ شرح 3 بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے اندازوں کے مطابق ہے، لیکن پاکستان میں بے روزگاری اور غربت کو کم کرنے کے لیے درکار رفتار کا نصف ہے۔ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور حکومت کی جانب سے بقایا اشراط پر عمل درآمد میں ناکامی کی وجہ سے IMF پروگرام کی بحالی نظر نہیں آ رہی۔ ذرائع نے بتایا کہ آئندہ مالی سال مہنگائی کی اوسط شرح کا ہدف 20% تجویز کیا گیا ہے۔